डेवलपमेंट ऑफ टुडे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस हो तो उसका पहला मरहला हो चुका है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि पहले मरहले के बाद अब सियासी दर्जा हरारत पूरे मुल्क में बढ़ चुका है और समझ ये नहीं आता है कि वो जमातें जिनके मिलाप से हुकूमत बनी हुई है वो एक दूसरे को जब करप्शन का और फॉर्म 47 का ताना देते हैं तो बज़ाहिर वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप भी फॉर्म 47, आप भी फॉर्म 47, तो फिर यह हुकूमत बनी कैसे? अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंतखाबी तनाज़ा नहीं है ये, वफाकी सियासत में क्या ये नई कशीदगी का आगाज़ होगा? इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर इनका पर्सन नादिया मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बार बार फॉर्म 47 का हवाला दिया गया है। बिलावल भुट्टो की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात जो आ रहे हैं, पीपी को ख़ुद वफाक में कई अहम तरीन सीटें मिली हुई हैं और ख़ास तौर पे कि पीपी के अपने सदर इस हुकूमत के सदर हैं, ठीक है? तो फॉर्म 47 के इल्ज़ामात के बाद पीपी अपनी इन अहम सीटों को खोने के लिए फिर तैयार है, उठे और हट जाए? नहीं जी, बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, ये साबित हुआ है शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां वो मरियम नवाज को मुद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, पंजाब हुकूमत को मुद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वफाक में नून लीग की हुकूमत से उनको कोई मसला नहीं है, और ये उन्होंने साबित भी किया आज जब वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें कर रहे हैं। तो हम ये नहीं भूल सकते कि ज़ाहिर है जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो वफाक में इत्तेहादी है, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। जो शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले मुझे भी ये लग रहा था, और मैंने ये पोस्ट भी की थी कि जो कुछ भी कश्मीर के मामले पर हो रहा है, क्या उसके असरात वफाक पर मुरतब होंगे। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो वाज़ेह हो गया। रही बात फॉर्म 47 की याद दिलाने की, तो हम भी अपने नाज़रीन को याद दिलाते चले कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी, फॉर्म 47 की बात की थी। और उससे पहले भी जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी और जब एनएफसी के हवाले से खबरें आने लगी, नए सूबों के हवाले से बातें होने लगी, तब भी हमने छोटी मोटी इस किस्म की ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी की, उस वक्त भी हमने अल्फाज की जंग से मेरे ही प्रोग्राम में शैला रजा साहबा ने फॉर्म 47 के का ताना दिया था पीएमएलएन को। लेकिन अभी जो हालात हुए, अब तो खैर बहुत आगे ज्यादा निकल गए, और बेसिकली नून लीग की तरफ से जब ज्यादा चीजें हुई, जब साद रफीक साहब ने भुट्टो साहब के हवाले से बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने करप्शन के हवाले से बात की, ऑल दो के वजीर आजम ने ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात करके और राना सनाउल्लाह साहब को भी कहा कि जी आप जरा होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात है। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, मुझे नहीं लगता कम अज कम, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में शहबाज शरीफ की तारीफें करके, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पंजाब के हुक्मरान ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाए, यानी अगर हम उनके इत्तेहादी खत्म हो गए, हम उनके इत्तेहादी ना रहे, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी इससे शहबाज शरीफ साहब का कोई लेना देना नहीं है, सारी जंग जो है वो पंजाब की है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। कोई मजाक नहीं है कि सदर जरदारी जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए, फिर आपको पता है फाइलें खुलती है, पीपल्स पार्टी की फाइलें खुलती है, बहुत सारी चीजें, एक लंबी कहानी हो जाती है। तो सूरत हाल फिलहाल तो ये नहीं लग रही। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि रियासत फ़ैसला करे कि ये कौमी मफाद में अहम है ये इलेक्शन, या फिर ये कि नून लीग का मफाद उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर क्या आप समझती हैं कि सवाल उठाया जा रहा है? वो सॉरी सॉरी करके पीछे हटे हैं। जी 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 जी। लेकिन उन्होंने मुझे पता है, एक टेस्ट केस होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है, ये अपना एक आपने बताना होता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बड़े तरीके से, ज़ाहिर है बड़े पॉलिटिशियन है, उनके साथ जो आगे पीछे लोग हैं बड़े सीनियर हैं, फिर उन्होंने देखिए दो तीन चीजें हैं ना, उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि मैं जरदारी का बेटा हूँ, फिर जी, उन्होंने बेनजीर भुट्टो का अपने बेनज़ीर, आप को या बेटा कहा, या फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं जुल्फ़िकार जो उनके चचा थे, जी, उनका मुर्तज़ा। भांजा हूँ जी जी। और शाहनवाज का भांजा हूँ। तो इससे क्या मतलब है, आप अगर तारीख उठा के देख लीजिए, तो हम क्या देखते हैं, मुर्तजा जो थे क्या नाम उनका, इनके जो मुर्तजा समथिंग ना, जुल्फ़िकार जिन्होंने बनाई थी, जी, तो जी, जी। मुर्जा भुट्टो। मुर्तजा भुट्टो,
مرتضی بھٹو شاہنواز بھٹو کا جی مرتضی بھٹو شاہنواز بھٹو کا وہ یہاں پر حوالہ دے رہے تھے تو کیا بتا رہے تھے مرتضی بھٹو کی تاریخ کیا تھی؟ الشد فساد کس نے بنائی تھی؟ پھر بی بی شریف کی پالیٹکس کی انہوں نے بات کی. سب کو پتا ہے کہ بی بی شریف کی جو پالیٹکس تھی وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس تھی. زرداری صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ سب قطعی مختلف ہے. تو انہوں نے یہاں پر سارے حوالے دے دیے. مطلب جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ نہ بھی کہا. تو سب کچھ کہنے کے بعد وہ سوری سوری کر کے پیچھے ہو گئے. یعنی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ جی جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. مطلب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ بڑی ذو معنی اسپیچ تھی, بڑی کیلکولیٹڈ تھی. بعد میں وہ اپنی صفائیاں کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست سے میری مراد یہ نہیں تھی اور ریاست سے میری مراد وہ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ بالکل جب آپ ٹھیک ہے. اچھا اب حکومت نادیہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری باتیں جو اب ہو رہی ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے ابتدائی میں بھی سوال کیا تھا کہ ایک ریزگنیشن کی مارے نا ہٹ جائیں تو حکومت گر جائے گی. اتنے سخت الزامات ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, اور آپ نے اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ نہیں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا آگے آنے والے دنوں میں سینٹرل میں آپ کو اختلافات مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ جو ہے اس کا موقف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس کا اتحادی ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. چاہے آپ حسن مرتضیٰ صاحب کی بات کر لیں, چاہے آپ ندیم افضل چند صاحب کی بات کر لیں. سیلاب کے دنوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ دونوں وہ شخصیات تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس کا بھی بڑی تنقید ہوئی, تو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے نکل جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے. پنجاب میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, دے آر ویری کمفرٹیبل ود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اور پھر میں آپ کو وہی بات کروں گی جو میں پہلے بھی بات کری تھی کہ جو آج شرجیل انعام میمن صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی, اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے وہ شہباز شریف صاحب کی. تو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, جو زرداری صاحب ہے, جو بلاول صاحب ہے, وہ دے آر کمفرٹیبل ود شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے. جلن یو کر نو لیتا واٹ ہے. آئی مین. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اس مغالطے میں رہنے کی کوئی فی الحال نہیں ہے. اچھا, فی الحال تو یہ اتحاد کہیں نہیں جا رہا انلیس اینڈ اوکے. انٹل اس سے بھی آگے معاملات چلے جائیں. لیکن دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے, جس باؤنڈری میں رہتے ہوئے, جس بریکٹ میں رہتے ہوئے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کر دی اینڈ دے ول ویٹ فار دا سگنل کہ کیا یہ حالات مناسب ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائے. پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل یہ چاہتی ہے کہ ہم آل رائٹ. اپوزیشن کا رول پلے کریں. بہت سارے جو وفاق کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اکثر یہ چاہتے ہیں. رائٹ. لیکن اینڈ دس جو برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کوشچن نادیہ. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نون مسلسل پنجاب کی کارکردگی اور پھر سندھ کی کارکردگی کا موازنہ کر رہی ہے. کیا کشمیر کا انتخاب واقعی کارکردگی پر ہوا ہے یا جو مقامی سیاسی دھڑے ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے, یا وہاں تک ہی وہ مؤثر ہے؟ کارکردگی پر تو ہمارے یہاں کون سے الیکشن کارکردگی پر ہوئے ہیں؟ کوئی ایک الیکشن ہمارے یہاں بتا دیں جو کارکردگی پر ہوا ہے. کارکردگی تو سوال ہی نہیں. 80s 90s کا دور تھا, دو سال 2.5 سال حکومتیں ہوتی تھی, کون سی کارکردگی پر ختم ہوتی تھی؟ یہاں کرپشن کے الزامات لگتے تھے اور لگائے جاتے تھے, حکومت ختم کرنے کا ایک بہانہ ہوتا تھا. اس کے بعد 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی نے حکومت کی, ان کو ہمدردی کا ووٹ مل گیا. اس سے پہلے ان کی کیا کارکردگی تھی یار, ظاہر سی باتیں کچھ بھی نہیں تھی. پھر 2013 سے آنورڈ 2018 پی ایم ایل این نے ڈیلیور کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں نا, کراچی کے امن کی بات کرتے ہیں, اس امن سے نہ پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا ہے نہ ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا ہے. اگر کراچی کا امن کوئی واپس لے کر آیا تھا تو وہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی. آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ کراچی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, جب 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت بنی اور اس کے بعد وہاں کے جو ڈی جی رینجرز تھے رضوان اختر صاحب, انہوں نے ایک آپریشن کیا اور وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے باقاعدہ طور پر پوری انہوں نے بریفنگ دی. نواز شریف صاحب کی اجازت سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اور اس کے بعد کراچی میں قدر امن آیا. وہ جو پہلے 2008 سے 2013 جو دن کی 20-25 ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور لاشیں کٹتی تھی. تو لیکن پھر بھی پھر 2018 میں کیا ہوا, آلدو کہ ٹھیک ہے ایک بڑا ووٹ پڑا پی ایم ایل این کو, لیکن حکومت بنی پی ٹی آئی کی. تو یہ تو ہمارے یہاں پھر گلگت بلتستان کا ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس سے بھی لاہور اور کراچی کا موازنہ ہوتا رہا. ہم خود یہ بات کرتے رہے کہ اگر کراچی کی آپ حالت دیکھیں تو کون گلگت کا شہری یہ چاہے گا کہ
ہنزا جو ہے وہ کراچی بن جائے. بالکل بھی نہیں. اور میں اس سے بھی یہ بات کرتی تھی کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ بڑا کراچی سے بڑے فیملیئر ہیں, وہ کراچی میں آف بہت کورس سردیاں رہائش ہے بہت گزارتے زیادہ, بالکل. ہیں, وہ یہاں پہ یہاں پہ بہت پڑھنے زیادہ کے ہے. لیے آتے ہیں, وہ یہاں پر جابس کے لیے آتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ ان کے لیے کراچی کوئی بالکل, الوداع مطلب نہیں. کہ اب وہ دور ہے ہی نہیں پتھر کا, تو کہ اب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں کس ملک میں کیا چل رہا ہے, کس کونے میں. اچھا, اب دعویٰ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے کہ بعض پولنگ اسٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد رجسٹرڈ ووٹر سے بھی زیادہ دکھائی گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی اس پہ رو رہی ہے. تو یہ الزامات, ان پہ پھر تحقیقات وغیرہ ہونے چاہیے, اور اگر الیکشن کمیشن یہ شکایات مسترد کر دیتا ہے تو بس پھر یہ سیاسی بیان ہی رہے گا, یا پھر اس کے آگے بھی پیپلز پارٹی اس کو لے کے جانا چاہے گی, جیسے فارم 47 کی بات ہر فورم پہ کی جاتی ہے, لیکن اس پر آج تک کوئی ایکشن لیا نہیں گیا. دیکھیے, سیاسی بیانیہ تو ظاہر سی بات ہے بنائے گی نا, سیاسی بیانیہ تو ہر پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, جی بی میں آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی, پی ایم ایل این نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ معاملات اسی طرح چلے, اور ابھی تو ایک فیز پہ الیکشن ہوا ہے, ابھی 2 فیز کے الیکشن باقی ہیں, اگر پی ایم ایل این کی برتری وہاں پر بھی ہوتی ہے تو سیاسی بیانیہ بھی پیپلز پارٹی بنائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے گی. اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آئی پی پی کو کیا حصہ ملے گا جس طرح سے جی بی میں حصہ ملا. بات آپ کر رہے ہیں کہ جو جس طرح سے ووٹ پڑے یا جتنے رجسٹرڈ ووٹ تھے اس سے زیادہ پڑے. دیکھیں, یہ چیزیں تو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں نا, 2018 کے الیکشن میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی, جس کو آر ٹی ایس بیٹھ جانے کا الیکشن کہتے ہیں. پھر 2013 کا الیکشن, سرداری صاحب نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. پھر 2024 میں جو کچھ ہوا, تو الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہے, اگر رول ہمارے ملک میں واقعی اتنا ہوتا, اتنا ایبسلیوٹلی. اسٹرانگ کہ وہ ایک ایک بات کا ایکشن لے رہے ہوتے, تو پھر تو بہت ساری چیزیں شروع سے ہی سیدھی ہو تو جاتی. بہرحال یہ سیاسی آ، بیانیہ ہے اس جو میں بلڈ کرنا ہے, لیکن ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے, جب ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کہاں تک جاتی ہے.